کراچی کے علاقے نارتھ نازآباد میں اراکین اسمبلی کی جانب سے صفائی مہم جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وزیر بلدیات شاہراہوں کے ساتھ ساتھ شہر کے اندرونی علاقوں پر بھی توجہ دیں۔ اراکین اسمبلی کہتے ہیں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کراچی آج بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کا شکار ہے۔ کراچی جو کہ پورے پاکستان کے لیے ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اس کو اس کا حق تو ملے۔ کراچی ڈپرائیوڈ ہے، یہاں پر نہ تو صرف فنڈنگ ہو رہی ہے، نہ سڑکوں کا حال بہتر ہے، نہ سینیٹیشن کا معاملہ ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہے، تو کراچی کے لوگ کہاں جائیں؟ رکن قومی اسمبلی ریحان ہاشمی اور رکن سندھ اسمبلی جمال احمد نے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن اور گلیوں میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وزیر بلدیات سے گزارش ہے کہ صفائی مہم میں اندرونی علاقوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورٹ کریں، ریکویسٹ کریں، اور ہم کھڑے ہو کر اپنی اس بات کا احساس کم سے کم اپنی عوام کو الطاف حسن بھائی کی ہدایت پہ دکھائیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ میری گزارش ہے کہ خدا را کراچی پر رحم کھائیں، کراچی سے سوتیلے بھائیوں جیسا سلوک نہ کریں۔ کراچی والے اس ملک کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کسی بھی میدان میں ہو، اور خاص طور پہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس کو اس طرح ڈپرائیو نہ رکھا جائے، کراچی کو اس کا حق دیا جائے۔ میں شجیل میمن سے اور باب اختیار سے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے کہتا ہوں علاقے کے اندر کا وزٹ کریں یا ٹاؤن وائز جو ہمارے ساتھ شیئر کر لیں میٹنگ، ہم بتائیں گے ہو کیا رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں ہو کچھ اور رہا ہے۔ صفائی مہم کی نگرانی کرتے ہوئے اراکین اسمبلی نے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے فٹ پاتھ اور اندرونی گلیوں سے کچرا اٹھوایا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صفائی مہم ایک ہفتے کے لیے مختص کرنا صحیح نہیں۔ اراکین اسمبلی ریحان ہاشمی اور جمال احمد نے کہا صفائی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام یوشیز کو بھی شامل کیا جائے۔ اراکین اسمبلی نے گورنر سندھ کے احکامات ہوا میں اڑانے پر محکمہ تعلیم پر برہمی کا اظہار کیا۔ بلدیاتی اداروں نے صفائی مہم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی اقبال محمد علی، نشازیہ قادری کی صدارت میں شاہ فیصل ٹاؤن میں محکمہ تعلیم اور بلدیاتی افسران کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی نے اجلاس میں گرین ٹاؤن آصف اسکول پر قبضے اور اس کی بحالی کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو لکھے گئے خط نہ ملنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر محکمہ تعلیم کے افسران کو کاموں کے آغاز کی ہدایات جاری کی، جبکہ رکن سندھ اسمبلی نشازیہ قادری نے گورنر سندھ نشاط العباد خان کے دورے کے بعد دیے جانے والے احکامات پر بھی عمل درآمد نہ کرنے پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے گورنر سندھ نشاط العباد خان کو بھی خط لکھ کر تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بارے میں بتایا، جبکہ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اقبال محمد خان نے میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ فائل انہوں نے بنا کے 1 مہینے سے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کے پاس پڑی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے ابھی تک اپروول نہیں ہوئے، جس پہ قائد طریق الطاف بھائی نے فوراً ایکشن لیا تھا اور گورنر صاحب کا خود وزٹ تھا۔ ہماری بے بسی اور بے حسی اتنی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ابھی میں نے فون کیا ہے اور ان سے جب بات کی کہ ہم نے یہاں دیکھا یہ فائل ابھی تک آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی، انہوں نے سمرو صاحب کو بھیجا جو ورک اینڈ سروسز کے وہاں کے انچارج ہیں، ان سے بات کرایا، انہوں نے کہا جی میرے پاس نہیں آئی ہے، جبکہ یہاں سے گئے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اور میری اپیل بھی یہی ہے، گورنر صاحب سے بھی اپیل یہی ہے کہ اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے کہ اتنا ڈیلے ٹیکس کیوں ہوئی ہے اس پہ۔ جبکہ نشازیہ قادری کا کہنا تھا کہ ان نیسیسری اسکیمیں ڈال دی گئیں بجائے اس کے کہ وہاں کے پبلک ریپرزینٹیو کی جو ہے نمائندگی کو دیتے ہوئے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ جو اسکیمیں آنی چاہیے، یقیناً وہ اپنے حلقے کے عوام کی ضروریات کو، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو ہے نیڈس کو جانتے ہیں، ان کی اسکیمیں اے ڈی پی میں نہیں آتی، اور ہر سال ہم یہ گلا کرتے ہیں بجٹ میں، اور جب اے ڈی پی بنتی ہے اس میں اسکیمیں لانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تمام ایم پی ایس جو خصوصاً ہمارے حق پرست ایم پی ہیں ان کی اسکیموں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کون لوگ اسکیمیں بناتے ہیں، کون ڈالتے ہیں اور کس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک المیہ ہے کہ اربوں روپے اس اسکیموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اجلاس میں بلدیاتی افسران نے بھی اراکین اسمبلی کو شاہ فیصل ٹاؤن کی حدود میں جاری صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اراکین اسمبلی سید علی رضا عابدی اور ڈاکٹر ارشد وہرا نے جمشید زون میں خصوصی صفائی مہم کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں 12 مارچ سے شروع ہونے والی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک علاقوں میں کچرا رہے گا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ شرقی منظور حسین عباسی کے ہمراہ جمشید زون میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے،
بلدیہ شرقی جمشید زون کے حوالے سے دستاویزات فراہم کرے تاکہ فنڈز کی کمی کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر رجوع کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خدمات کے کاموں کو یقینی بنایا جائے، افسران اور عملہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے، غفلت برتنے والوں کی تنخواہ کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر علاقہ معززین نے صفائی ستھرائی، پانی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹ، تجاوزات اور پارکس کی صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ میونسپل کمشنر منظور عباسی نے انہیں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کونسل اسمبلی شیخ عبداللہ نے ایڈمنسٹریٹر طارق مغل اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر نذیر خلیفوں کے ہمراہ سرجانی ٹاؤن کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اسمبلی شیخ عبداللہ نے سرجانی ٹاؤن کے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے صفائی مہم کے کاموں اور پانی کی لائن اور بجلی کی فراہمی کے لیے پی ایم ٹی کا افتتاح کر دیا۔ ڈسٹرکٹ میونسپل ملیر کے علاقے سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 7A میں علاقہ مکینوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے پی ایم ٹی کا افتتاح کرنے کے موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر راشد حسین نے بتایا، یہ 250 کی پی ایم ٹی کا ہم آج افتتاح کر رہے ہیں جو علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ہی تمام علاقے کی مینٹیننس، کمپلیٹ مینٹیننس کی بھی ذمہ داری کے یہ سی نے لی ہے، اور اس میں تمام تعاون شامل ہے ہمارے علاقے کے ایم پی اے عبداللہ شیخ صاحب کا اور تمام ساتھیوں کا، جنہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں سے کنڈا نکال رہے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی شیخ عبداللہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ سیکٹر 7B میں ڈالی جانے والی 4 انچ قدر کی لائن کا معائنہ کیا، جبکہ واٹر بورڈ کی جانب سے ڈالی جانے والی لائن کے پانی کا پریشر بھی چیک کیا۔ اس حوالے سے وہاں موجود واٹر بورڈ کے افسر ناصر صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ 4 انچ قطر کی لائن ہے، جس کو انٹر کنیکشن ہم نے دیا 8 انچ کی لائن سے۔ یہ ہماری مین پمپنگ لائن ہے، اس کو ہم نے سب مین کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اس سے تقریباً 500-600 گھر جو ہے فیض یاب ہوں گے، کیونکہ پانی کا اس وقت شارٹیج ہے۔ اگر ہم اپنے سسٹم کو انہانس کریں گے تو شارٹ ڈیوریشن میں ہم ایریا کو کور کر سکیں گے۔ سرجانی ٹاؤن KDA ایکسٹینشن کے نالے پر بنائی جانے والی پلیا کا افتتاح ممبر صوبائی اسمبلی شیخ عبداللہ اور ایڈمنسٹریٹر طارق مغل جبکہ میونسپل کمشنر نذیر خلیفوں نے کیا، جبکہ اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 7C میں صفائی مہم کے حوالے سے کچرے کو جلد صاف کرنے کے لیے احکامات دیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ملیر طارق مغل نے بتایا، شیخ عبداللہ بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی کوارڈینیشن ہماری تھی اور ان سے بھی رابطہ تھا ہم نے، تو اسی وجہ سے ہم نے سرجانی کا وزٹ کیا، اور جہاں جہاں پہ بھی اب کچرا ہے، بیک لاگ ہے، وہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو ریموو کروائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج جو ہمارے پاس جو گاڑیاں کم ہیں وہ تو نہیں، رینٹ پہ بھی گاڑیاں ہم لے کے اور سرجانی کو انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کر کے دے دیں گے جہاں جہاں پہ بھی کچرا ہے۔ اور منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب کی بھی خصوصی ہدایت ہے، صفائی کا مہم کا ایک ہفتہ تو ختم ہو گیا مگر وہ کنٹینیو رہے گا۔ سرجانی ٹاؤن میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ممبر صوبائی اسمبلی شیخ عبداللہ نے بتایا، ایک تو وہ بہت بڑا کام ہوا جس کے لیے KE کے بھی جو آفیسرز تھے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام جو ہے ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں کیا ہے، اور پیسے بھی وہ اس کو بہت آسان ساتھ میں وصول کریں گے عوام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانی کی لائن کا افتتاح ہم نے 7B میں کیا، جس کے اندر 600 گھر کم سے کم مستفید ہوں گے، پانی کی قلت سے ان کو نجات مل جائے گی۔ 4 انچ کی ایک لائن ہم نے جو ہے وہاں سے تھرو کی ہے، اور وہ 600 گھر اس سے مستفید ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں کے لوگ جو ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے شکر گزار ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے صفائی ستھرائی کے کاموں کے حوالے سے، جس کے لیے خاص طور پہ طارق بھائی کو ہم نے زحمت دی تھی، تو بلایا تھا، اور اس کے حوالے سے آئے تھے، تو جہاں پہ جو کام کر رہی ہیں مشینیں اور ساری صورتحال ہے، جو گاربیج آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچرے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ ایک ڈھیر ہے۔ میں طارق بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت سرجانی میں اس طرح کے تقریباً 50 ڈھیر ہر جگہ پہ، ہر سیکٹر میں موجود ہیں، اور جو ہمارا جو یہ سرجانی کا جو ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بستی اور پیسر یہ بھی ہے، اور اس کے اندر ابھی ہم خدا کی بستی میں چونکہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں کی صورتحال دکھائیں گے، تو سیوریج کا جو سسٹم ہے وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ریکویسٹ میری یہی ہے طارق مغل صاحب سے کہ کم سے کم اس کو خدا کی بستی کو اس طرح سے کر دیں کہ وہ خدا کی بستی بن جائے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ رہیں آسانی کے ساتھ۔ حق پرست ممبر صوبائی اسمبلی، ایڈمنسٹریٹر ملیر میونسپل کمشنر اور واٹر بورڈ کے افسران نے سرجانی ٹاؤن میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر گئے۔